آگے بڑھتے ہیں اور ہم آج کے دن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آج دنیا بھر میں لڑکیوں کا دن منایا جا رہا ہے، یعنی لڑکیاں، چھوٹی بچیاں، اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ان کے تحفظ کے حوالے سے گفتگو کی جائے، جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں، اس کا شعور انہیں دیا جائے، جو مسائل ہیں جن سے وہ چھوٹی عمر سے ہی نبرد آزما ہوتی ہیں ان سے ان کو اویئر کروایا جائے۔ اور ہمارے یہاں یہ پاکستان کے علاوہ مختلف ممالک میں کلچر ہے کہ آج بھی جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہاں پر لوگ اداسی جو ہے دیکھی جاتی ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ لڑکے کی پیدائش پہ انہیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مستقبل میں یا پھر یہ ہمارا سہارا بنے گا، یا پھر ایک چیز کہ پہلی اولاد ہمیشہ اور اکثر و بیشتر میں یہ جانتا ہوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسا نہیں چاہتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ تصور کہتے ہیں کہ پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹا ہی ہو، وہ بیٹی نہ یہ ہو۔ بہت سارے ایسی چیزیں ایسا ہی ہیں، ہے صدر؟ اس کی کوئی نہ کوئی لوگوں نے ریزن دی ہوئی ہے کہ کیوں انہیں لڑکا چاہیے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے شروع سے ہی اس لڑکی کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے بیشتر گھرانوں میں، اس کی تربیت پہ تو بہت زور دیا جاتا ہے اور اس سے بار بار کہا جاتا ہے تم نے کل کو دوسرے کے گھر جانا ہے، لیکن اس کی تعلیم پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا۔ تعلیم کا فوکس لڑکے پہ کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے معاشی طور پہ ہمیں سپورٹ کرے گا، لیکن کمائے گا۔ اب حالات چینج ہو گئے ہیں، اب لڑکیوں نے بھی معاشی میدان میں اپنا لوہا منوا لیا ہے، لیکن یہ جو لڑکیاں ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اور آج کے دن کو کیوں منایا جاتا ہے، اس حوالے سے پہلے ہم آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ پہلے جی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کر لی، اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اب تفصیلی طور پر انسانی حقوق کی رہنما ہیں، سماجی رہنما ہیں فرزانہ باری صاحبہ۔ تو فرزانہ باری صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ باخبر سویرا۔ آپ نے صبح ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ ایک عرصے سے اپنی آواز اس معاملے پر بلند کرتی ہیں حقوق کے حوالے سے، اور جو ایک نامساعد حالات ہیں خاص طور پر بچیوں کو، اور بچیوں کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ابھی سے ایک جو ذہن سازی ہوتی ہے، ابھی سے جو ان کے اوپر ٹراما ہو یا کوئی بری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ ان کی رہتی زندگی تک ہوتا ہے۔ تو کیا کیا بیسک چیلنجز آپ نے نوٹس کیے یا وٹنس کیے؟ سب سے بڑی بات تو جو وہ ہے کہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ یہ ایک نارمل فینومینا ہے کہ بچیوں کی پیدائش پہ کوئی بھی شاید ایسا گھرانہ نہیں جو اس کی برتھ کو سیلیبریٹ کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، جہاں کچھ لوگ اب پڑھ لکھ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچی ہو گئی ہے، لیکن یہ جس طرح لڑکی کی پیدائش کے اوپر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ابھی تک ہمارے سماج میں وہ رجحان نہیں ہے کہ ہم بچی کو، لڑکے اور لڑکی کو ایک طرح سے ایکول ہیومن بینگ کے طور پہ دیکھیں۔ اور کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ پہلے سے ہی آپ دیکھیں کہ سماج میں آنے سے پہلے ہی جو ان کی جینڈر ہے اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں، جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں کہ یہ بچی کل کو بڑی ہوگی، یہ ہمارے لیے یہ معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوگی، اس کی ہمیں شادی کرنی ہوگی، اس کو جہیز دینا ہوگا، اس کی جو بھی اس کے جو رویے ہوں گے، بیہیویئر ہوگا، اس کا ہماری ذات کی جو عزت ہے، بے عزتی ہے، وہ اس کے رویے کے ساتھ اس کو ہم منسلک کرتے ہیں۔ تو یہ جو پیٹریارکی کی جو یہ شکلیں ہیں جس میں ہم بچی کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے لیے اس کا ایک سٹیٹس ڈٹرمن کر دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ سوچ نہیں بدلی جا رہی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اب ہماری بچیاں جو ہیں وہ معاشی طور پہ وہ پڑھ لکھ رہی ہیں، معاشی طور پہ خود مختار ہو رہی ہیں، ہر میدان میں لڑکوں سے زیادہ جو ہے آپ ان کی پرفارمنسز دیکھیں، چاہے آپ ان کے ریزلٹس دیکھیں، اے لیول کے، او لیول کے، بورڈز کے ریزلٹس آپ دیکھیں، ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں، جینڈر پیرٹی ہے، تو بچیاں جو ہیں وہ اکنامکلی جو ہے وہ امپاورڈ بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو ہمارے سماج کے مجموعی رویے ہیں وہ ان کی طرف نہیں بدل رہے، وہ نہیں بدلے۔ لیکن آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ گھر سے ہی یہ معاملہ تو گھر سے ہی شروع ہوا نا۔ ہم سماج میں باقی انسٹیٹیوشن کی بات تو الگ کریں کہ درسگاہوں میں کیا ہو رہا ہے یا ان کو جاب کی کتنی فیسلٹیز مل رہی ہیں، جابز ان کے لیے کتنی ہے، لیکن گھر سے جو رویہ ہے کہ گھر میں کھانے میں اچھی چیز لڑکے کے لیے رکھی جائے گی، لڑکی کے لیے نہیں رکھی جائے گی، اس کو سیکریفائز کرنا سکھایا جاتا ہے، اس کا مائنڈ ایسے کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ تم نے صرف کمپرومائز کرنا ہے، تم نے صرف قربانی دینی ہے، تم نے کل کو کسی اور کے گھر جانا ہے، تم نے وہاں بھی یہ کرنا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ گھر والوں کے رویے کس طرح چینج ہو سکتے ہیں، معاشرے میں کیسے تبدیلی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں گھر والوں کے رویے بھی تو یہ ہے نا کہ پورے سماج کے ساتھ وہ رویے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ گھر والوں کے رویے بھی ان آئسولیشن میں تو نہیں بدلے جا سکتے، تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کو، کیونکہ پورے معاشرہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر
جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کا بھی یہ تو ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بچیوں کے حوالے سے ان کی سوچیں اس طرح سے ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہے ان کے جب رویے بدلیں گے کیونکہ پہلی اپرچونٹیز تو انہوں نے دینی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں انفنٹ مرٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے, بچوں میں میل نیوٹریشن زیادہ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں ایمونائزیشن ہوتی ہے اس میں بھی جینڈر گیپ ہے. تو بچپن سے ہی جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کی صحت, لڑکوں کی صحت پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, بچیوں کی صحت پہ کم دیتے ہیں. تو یہ رویے تو اسی وقت. اچھا فرزانہ صاحبہ, دوسرا میں ایک چیز تھوڑا سا جاننا چاہوں گا جی کہ اگر آپ نے اس حوالے سے اسیسمنٹ بھی کی ہوگی, جانکاری بھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ معاشرے کے کون سے طبقات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ رجحانات زیادہ ہیں, کیونکہ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے خاص طور پر شہری علاقوں میں خاصا بیٹیوں کو بہت اچھے طریقے سے, ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی, بلکہ میں یہ تذکرہ بھی کر رہا ہوں تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے, ڈسکریمنیشن ہوتی ہی نہیں ہے بلکہ زیادہ توجہ ان پہ دی جاتی ہے. تو یہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ جی یہ ضرور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بالکل کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. ظاہر ہے جہاں لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں یا ایون جہاں پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں لوگوں کی اگر رویے جو ہے مطلب ایک ایسے آپ کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں لڑکیوں کی طرف بہتر رویے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ پورے سماج میں ایک جیسے رویے ہیں. لیکن یہ ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں وہ پاکٹس ہیں جہاں بچیوں کو اسکولوں تک میں جانے کی اجازت نہیں ہے, جہاں آپ دیکھیں کہ بچے اسکولوں کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ نہیں بھیجنا چاہتے بچوں کی تعلیم کے ان کے ایشوز بھی ہیں. تو یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا سماج ہے اس کے اندر تو تبدیلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, بڑی گریجول ہے. لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی زیادہ تر ابھی بھی آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں میں ہے, چھوٹے شہروں میں ہے. بچیوں کی اسکولوں کی اویلیبلٹی کے ایشو کیونکہ ریاست بھی ڈسکریمنیٹ کر رہی ہوتی ہے, مطلب ان کے اسکول جو ہے آپ دیکھیں کہ کم ہیں, بچیوں کے اسکول آپ کو کم نظر آتے ہیں. بچیوں کے جو کالجز ہیں لڑکیوں کے لیے جو ٹیکنیکل تعلیم ہے وہ بھی اس کے بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو لڑکیوں کے لیے کم اپرچونٹیز ہے. تو ریاست بھی ایک طرح سے وہی پیٹریارکل مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے اس کو ڈسکریمنیٹ کر رہی ہوتی ہے نا. تو وہی رویے پھر ظاہر ہمارے سماج کے اندر اور پھر وہی گھروں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو. ان سب لیول پہ تبدیلی کی ضرورت ہے نا. بالکل, تھینک یو سو مچ فرزانہ باری صاحبہ. اور